ماہ رمضان اور اس کی عبادتیں۔ آج کے سبق میں ہم رمضان اور اس کے کچھ مسائل کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ ہم یہ بات کریں گے کہ رمضان کا مہینہ کس طرح داخل ہوتا ہے، ہمیں رمضان کے داخل اور شروع ہونے کا کس طرح پتہ چلتا ہے۔ اسی طرح ہم یہ بات کریں گے کہ روزہ کیا ہے، صیام اس کی تعریف کیا ہے اور اس کی فرضیت کے کیا دلائل ہیں۔ اسی طرح ہم کچھ بات کریں گے رمضان کے فضائل کے بارے میں کہ رمضان کے مہینے کی کیا فضیلت ہے، اور اس کے علاوہ ہم بات کریں گے ان عبادات کے بارے میں کہ جو رمضان کے مہینے میں کرنی مشروع ہے، ہماری شریعت نے ان کا تذکرہ کیا ہے۔ بسم اللہ، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ رمضان داخل کس طرح ہوتا ہے؟ تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب شعبان کا 29واں دن ہوتا ہے تو مسلمان شعبان کے 29ویں دن کو یہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ آسمان پر چاند کو تلاش کریں۔ اگر ان کو ہلال نظر آ جائے تو یہ اس بات کی نشانی ہوتی ہے کہ پچھلا ماہ ختم ہو گیا ہے اور اب اگلا مہینہ جو ہے وہ داخل ہو چکا ہے۔ اور اگر 29 شعبان کو ہلال نظر نہ آ سکے اور اس کی کوئی بھی وجہ ہو، چاہے آسمان صاف ہونے کے باوجود ہلال دکھائی نہ دے سکے اور چاہے کسی بادل یا کسی دوسرے سبب سے ہلال جو ہے اس کی رویت اور اس کو دیکھنا ممکن نہ ہو سکے، تو مسلمان شعبان کے 30 دنوں کو مکمل کرتے ہیں اور 30 دنوں کو مکمل کر کے تو پھر رمضان کا آغاز کرتے ہیں۔ اور اس کی دلیل اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ فرمان ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، تم روزے رکھنا شروع کرو اس وقت کہ جب تم چاند کو دیکھ لو۔ جب چاند کی رویت ہو جائے، اس کو دیکھ لیا جائے تو تم روزے رکھنے کا آغاز کرو، اور وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، اور روزوں کو رکھنا ختم بھی اس وقت کرو کہ جب رمضان کے آخر میں 29 تاریخ کو اگر چاند تمہیں دکھائی دے دے تو تم 30 روزے مکمل کرنے کے بجائے روزوں کو ختم کر دو، اور 30واں روزہ جو ہے وہ اس کے بجائے اس دن یکم شوال یعنی کہ عید الفطر ہوگی۔ اور فَإِنْ غُمِّيَ عَلَيْكُمُ الشَّهْرُ فَعُدُّوا 30، اگر تم پر بادل چھا جائیں اور اگر کسی وجہ سے ہلال کی رویت ممکن نہ ہو سکے تو تم 30 کی گنتی کو مکمل کرو۔ یہ بخاری اور مسلم کے اندر حدیث ہے۔ تو شعبان کے اختتام پر بھی اور اسی طرح رمضان کے اختتام پر بھی 29 تاریخ کو چاند دیکھنے کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور اس چاند کے نظر آنے یا نہ آنے پر اگلے مہینے کے شروع ہونے یا نہ ہونے کا دار و مدار ہوتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ روزہ صیام جو ہے وہ کیا ہے اور اس کا معنی کیا ہے۔ تو صیام یعنی کہ روزہ، اس کی تعریف یہ ہے: الامساک عن المفطرات من طلوع الفجر الى غروب الشمس مع النیہ، یعنی کہ روزے کی نیت کے ساتھ طلوع شمس سے لے کر غروب شمس تک ان تمام چیزوں سے رکے رہنا کہ جو روزے کو توڑنے کا باعث بنتی ہے۔ المفطرات، وہ چیزیں جو کہ روزے کو توڑنے کا سبب ہے، طلوع شمس سے لے کر غروب شمس تک ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو روکے رکھنا، اس کا نام روزہ ہے۔ اب یہ مفطرات کیا ہیں، وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جو روزے کو توڑنے کا سبب بنتی ہیں، ان کا تذکرہ انشاءاللہ ہمارے اگلے درس میں ہوگا۔ اس کے بعد ہم یہ بات کرتے ہیں کہ یہ جو روزہ ہے اس کی فرضیت، اس کی دلیل کیا ہے۔ اس بات پر امت کا اجماع ہے کہ روزہ، رمضان کا روزہ، رمضان کے مہینے میں روزے رکھنا یہ ہر مسلمان پر فرض ہے، اور اس کی دلیل اللہ رب العزت کا یہ فرمان ہے: یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو، تم پر روزوں کو فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلی امتوں پر بھی روزے رکھنا فرض کیا گیا تھا تاکہ تم
بچ سکو، یعنی کہ جہنم کی آگ سے تم بچ سکو۔ اور اسی طرح احادیث کے اندر بھی روزوں کی فرضیت کے بہت سے دلائل موجود ہیں، جس طرح کہ حدیث جبریل ہے، اور اس کے علاوہ دوسری احادیث بنی الاسلام علی خمس اور وغیرہ۔ اس کے علاوہ ہم یہ بات کرتے ہیں کہ اس مہینے کے، رمضان کے مہینے کے اہم فضائل وہ کیا ہیں؟ تو اس مہینے کے بہت بڑے فضائل میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس میں جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اذا دخل شہر رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب النار وصفدت الشیاطین۔ اے لوگو، جب رمضان کا مہینہ داخل ہو جاتا ہے تو جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، اور سرکش قسم کے جو شیاطین ہیں ان کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ تو اس مہینے میں نیکی کرنا، اللہ کی رحمت کو حاصل کرنا اور سرکش قسم کے شیاطین سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا وہ آسان ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اس مہینے کے فضائل میں سے ایک بڑی فضیلت یہ ہے کہ اس مہینے میں روزے رکھنا اور اس مہینے میں قیام کرنا وہ انسان کے تمام گناہوں کے بخشش اور مغفرت کا سبب بن جاتا ہے۔ جس طرح کہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شخص ایمان کے ساتھ اور اللہ سے اجر کی امید سے رمضان کے مہینے کے روزے رکھتا ہے، اور اسی طرح ایک حدیث کے اندر قیام کا تذکرہ ہے، تو جو شخص یہ دونوں اعمال کرتا ہے اس کے اللہ رب العزت تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اسی طرح رمضان کی فضیلت میں سے ایک بڑی فضیلت یہ ہے کہ یہ بابرکت مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اتاکم رمضان شہر مبارک، نسائی کی یہ حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، تمہارے پاس رمضان آ گیا ہے جو کہ ایک بابرکت مہینہ ہے، شہر مبارک۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ رب العزت نے اس مہینے کے اندر بہت زیادہ برکات رکھی۔ اس مہینے کی فضیلتوں میں سے ایک بڑی فضیلت یہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ رب العزت بہت سارے ایسے لوگوں کو کہ جن کے حق میں جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے، ان کو اللہ رب العزت جہنم سے آزادی نصیب کر دیتا ہے، یعنی کہ یہ شہر العتق ہے، آزادی کا مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اس مہینے کے بارے میں وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، اور اللہ کے لیے عتقاء، آزاد کردہ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ نے جہنم سے آزادی کا پروانہ عطا کرتا ہے، اور وَذَلِكَ كُلُّ لَيْلَةٍ، اور یہ کام اللہ رب العزت رمضان کی ہر رات میں کرتا ہے۔ رمضان کے فضائل میں ایک بہت بڑی فضیلت وہ یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر ایک ایسی رات ہے کہ جو کہ 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے، اور جس کو ہم لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس لیلۃ القدر کے بارے میں ایک پوری سورت قرآن مجید کے اندر نازل کی ہے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا من یقم لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لیلۃ القدر میں ایمان اور احتساب، اللہ سے اجر کی امید رکھتے ہوئے اور اللہ کے وعدوں پر ایمان رکھتے ہوئے اس رات کا جو قیام کرے، اس کے تمام گناہوں کو اللہ رب العزت مٹا دیتا ہے۔ یہ اس مہینے کے بعض فضائل ہیں، وہ عبادات جو کہ اس مہینے کے اندر کرنا مشروع ہے، اور جن عبادات کی اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس مہینے کے اندر ترغیب دلائی ہے، ان کا مختصر سا تذکرہ کرتے ہیں۔ ان میں ایک بہت اہم عبادت وہ قرآن مجید کی تلاوت ہے، کیونکہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، تو رمضان کا اور قرآن کا بہت گہرا تعلق ہے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اپنی زندگی میں جبرائیل کے ساتھ علیہ الصلاۃ والسلام قرآن مجید کا دور کیا کرتے تھے، ان کے ساتھ قرآن مجید کی دہرائی اور مدارست کیا کرتے تھے، اور اپنی وفات سے پہلے جو رمضان آیا اس میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے 2 مرتبہ قرآن کو جبرائیل کے ساتھ دور کیا اور اس کی دہرائی کی۔ تو یہ قرآن مجید کو پڑھنے کا مہینہ ہے۔ اسی طرح یہ مہینہ صدقات کی کثرت کرنے کا ہے، اللہ کے راستے میں کثرت سے خرچ کرنے کا ہے۔
اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام لوگوں میں، سب لوگوں سے بڑھ کر سخی تھے۔ وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جبریل، لیکن جب رمضان میں جبرائیل کے ساتھ آپ کی ملاقاتیں ہوتی تھی، قرآن مجید کا دور ہوتا تھا، اس وقت اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سب لوگوں سے بڑھ کر اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے بن جاتے تھے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جس طرح یہ مہینہ قرآن کا ہے، اسی طرح یہ مہینہ اللہ کے راستے میں دل کھول کر خرچ کرنے کا مہینہ ہے۔ اور اسی طرح اس مہینے کی خاص عبادت وہ رات کا قیام ہے، جس کے بارے میں ہم نے وہ حدیث ذکر کی کہ رات کا قیام بھی گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ اور سبب بن جاتا ہے۔ اسی طرح اس مہینے کی خاص عبادت جو ہے وہ آخری عشرے کا اعتکاف ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ معمول تھا کہ آپ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف العشر الاواخر من رمضان، سیدہ عائشہ کہتی ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ اور اسی طرح یہ مہینہ لوگوں کو کھانا کھلانے کا مہینہ ہے، یہ مہینہ کثرت سے دعائیں کرنے کا مہینہ ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں رمضان کے احکام کے درمیان میں دعا کرنے کی ترغیب دلائی ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور یہ آیات رمضان کے احکام کے بالکل درمیان میں اللہ رب العزت نے ان کو ذکر فرمایا ہے۔ تو یہ مہینہ دعاؤں کا مہینہ ہے، اور اسی طرح اس مہینے کی ایک خاص عبادت وہ عمرے کی ادائیگی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ رمضان میں عمرہ کرنا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے، یعنی کہ رمضان میں عمرہ کرنے کا اجر باقی مہینوں میں عمرہ کرنے کے اجر سے بہت زیادہ ہے۔